الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، پچھلے باتیں ان امتوں سے متعلق تھی جو اپنی اجتماعی برائیوں کی وجہ سے اجتماعی تباہی کے شکار ہوئے، چونکہ جرائم میں شریک تھے۔ اللہ کی نافرمانی ان سب کا متفقہ عقیدہ تھا۔ جب تباہی آئی تو وہ بھی اجتماعی طور پر آئی، اور ان سے صرف نشانیاں بچ گئیں، اور وہ نشانیاں بھی اللہ رب العزت نے عبرت کے لیے رکھ چھوڑے تاکہ بعد میں آنے والے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت سے لڑنا، اللہ کی مخالفت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب یہ آیتیں زندگی سے متعلق لوگوں کی نفسیات اور مزاج کے بارے میں، یہی انسان جو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنا کے اپنے تمام زمین اور زمان اور وسائل اس کے ہاتھ میں دے دیے، یہی نہیں مانتا تو اللہ کو نہیں مانتا، اس کی باتوں کو نہیں مانتا، شیطان کے ہر بات پر چلتا ہے۔ تو فرمایا دو قسم کے لوگ ہوں گے معاشرتی اسٹیٹس اور معیار کے حوالے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رب اللہ رب العزت، پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، دو طرح میں ہمیں آزماتے ہیں، دو طرح کے حالات ہم پر آتے ہیں، اور دونوں کے دونوں دراصل امتحان ہے۔ پہلی بات فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، جب اللہ رب العزت اپنے بندے کو آزماتا ہے اور آزمائش کی صورت میں اللہ رب العزت اسے اسباب اور وسائل سے مالا مال فرماتا ہے، وسائل آتے ہیں اس کے پاس، اسباب آتے ہیں اس کے پاس، حیثیت اور مقام ملتا ہے اسے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے دور کی بات ہے، رأیت الناس قد ذهبوا الى من عنده الذهب، کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ان لوگوں کے پاس چلے گئے جن کے پاس سونا چاندی تھا، یعنی وسائل زندگی اور پرتعیش مقام، لوگوں نے انہی کو انتخاب کیا۔ تو انسان کو جب اللہ نے نوازا، اسے وسائل اور دولت سے مالا مال کیا، اب یہ انسان یہ بات بھول گیا کہ یہ کہاں سے آئی تھی۔ اکرم ربی اکرم، وہ یہی سمجھتا ہے کہ میری حیثیت کے مطابق تو اللہ نے مجھے نوازا، اپنی مہربانی سے نہیں، میں تو قابل ہی تھا۔ ربی اکرم، اب میری مرضی کہ میں اللہ کی دی ہوئی یہ نعمتیں کیسے استعمال کروں، خون خرابہ کروں، اللہ کی نافرمانی کروں، جان میں، مال میں، وقت میں، اور ان وسائل کو ناجائز استعمال کروں، میری مرضی، میرے اختیار میں۔
اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ امتحان ہے اور یہ وسائل بھی میرے پاس امانتاً ہے. لیکن یہی انسان چاہے اسی طرح کی کوئی اور انسان اذا مبتلا، اللہ اس کو بھی آزمائش میں ڈال دے، وقدر علیہ رزقہ، اور اس کی روزی محدود ہو، لا محدود نہ ہو، فیقول ربی اہانا، وہ تو کہے گا کہ مجھے تو اللہ نے رسوا کیا، میں کیا کروں، پورے نہیں ہوتے، کام نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. حالانکہ دونوں صورتیں دائمی نہیں ہیں. ہم میں سے ہر ایک آدمی اگر ذرا توجہ کرے، اس نے بہت سارے دولت مند انسان کو فقیر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور بہت سارے فقراء اور تنگ دست لوگوں کو دولت مند ہوتے دیکھا ہے. یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ گردش دوران ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم ہاتھ ہاتھ میں پھراتے ہیں دنیا میں، کبھی اس سے چین کے اس کو دیتے ہیں، اس سے چین کے اس سے گھومتے پھرتے ہوئے یہ حالت ہے. اب جس انسان کو اگر دیکھا جائے وسائل اور اسباب اس کے پاس ہوں اور وہ ان کا حق ادا نہ کرے، تو متاع الدنیا قل متاع الدنیا قلیل. اور جس انسان کے پاس وسائل محدود ہو اور وہ اس محدودیت سے متعلق بے صبری کرے اور اللہ رب العزت سے گلہ شکوہ کرے، وہ انسان بھی تباہ ہے. اللہ نے جس کو نعمتیں دی ہیں اس کو شکر کا پائبند قرار دیا، اور اللہ کی نعمت کی شکر یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی وسائل اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کی جائے، ان سے اللہ کے ان بندوں کا ہاتھ پکڑا جائے جو پریشانیوں میں مبتلا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے، وسائل کی قلت ہے، خوراک اور پوشاک اور روزگار ان کے لیے مشکلات ہیں، ان کے لیے اسباب فراہم کریں. اور جس کے وسائل محدود ہیں وہ اللہ سے اضافہ مانگے، محنت زیادہ کرے، اللہ پر توکل کرے، اللہ سے مانگے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے اسی سے خود بھی کھائے اور اسی سے سخاوت بھی کرے، تو اللہ رب العزت دروازے کھول دیتے ہیں. لیکن فرمایا انسان کی تو یہ حالت ہے، ہو تو اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے دولت کے غلط استعمال کی صورت میں، اور جس کے وسائل محدود ہو وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی ناشکری اور بے صبری کی صورت میں. لیکن اپنی عادتیں نہیں دیکھتا. اگر آنے والی آیتوں میں انشاءاللہ العزیز وہ آیتیں زیر بحث آئیں گی جو ان اعمال کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں جن کو یہی انسان مرتکب ہوتا ہے اور اس کی تباہی کے اسباب یہی چیزیں بن جاتی ہیں. آج اتنا ہی کافی. اللہ رب العزت کمی کوتاہیاں درگزر فرمائے اور یہ نکات اور یہ ٹوٹی پوٹی باتیں اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.